والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد طاہر اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو شرف بخشا ہے۔ انہوں نے بڑے مشکل وقت میں ہمیں وقت میسر کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے وقت کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے موضوع حضرت سے عرض کیا ہے کہ اس پہ آپ گفتگو فرمائیں، وہ موضوع یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کا مقام کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر کتنا انبیاء نے مبارک قدم رکھے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج اسرائیل اتنی بمباری کر رہا ہے لیکن فلسطین جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اس کا کیا مقام ہے مسجد اقصیٰ کا؟ آئیے حضرت کی گفت زبانی ہی یہ سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق اللہ العظیم۔ فلسطین کے حوالے سے سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، فلسطین جو ہے نا، اس کی ایک تاریخی بڑی حیثیت ہے اس کی۔ ویسے جو مسجد اقصیٰ ہے، اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو حدیث پاک میں آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ، جو کہ بیت المقدس کے اندر موجود ہے۔ پھر پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا، تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا عرصہ۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا تاریخی مقام کیا ہے کہ دنیا میں جو دوسرے نمبر پر مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کے اندر جو واقعات پڑھتے ہیں انبیاء کرام کے، تو کثیر واقعات کا تعلق وہ اسی شہر سے ہے، فلسطین شہر سے ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلسطین کے اندر مسلمان جو ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں پر لڑ رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، بلکہ اسی فلسطین کے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، اس کی حفاظت کرنا کیوں ضروری ہے۔ ہم قرآن مجید کے اندر کئی واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان واقعات کا تعلق وہ اسی شہر سے ہے۔ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہجرت کر کے اسی شہر میں تشریف لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی جو بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، انہی کی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور اس میں کئی انبیاء کرام ان کی اولادوں میں سے آئے۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام یہ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکے کی ویرانی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وہاں پر چھوڑ کر آئے، تو آپ کی جو اولاد تھی وہ عرب کے اندر تھی، اور حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد یہ فلسطین کے اندر، کہ انہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا۔ اور پھر کئی انبیاء کرام کا سلسلہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تو اس کے بعد آپ بھی اسی زمین پر تشریف لے کر آئے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا، میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو کہ تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے، یہ اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، اور تم پیچھے نہیں پھرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ اس کے بعد والی آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی زمین پر آئے، لیکن ہوا کیا؟
اس وقت یہاں پر ایک بہت ہی جنگجو قوم یہاں پر آباد تھی. تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی خطرناک قوم آباد ہے تو انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے موسیٰ ہم نہیں جائیں گے یہاں پر جب تک یہ قوم یہاں پر ہے. یہ وہی زمین ہے فلسطین کی زمین کہ جس میں داخل ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور اس زمین کو فرمایا ارض المقدسہ، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. لیکن وہ نافرمانی کی، انہوں نے منع کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا کے طور پر اسی میدان طیہ میں 40 سال تک قید کر کے رکھا. پھر اس کے بعد جب ان کے اعمال سدھرے، تقریباً روایتوں میں آتا ہے، مختلف روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 سال کے بعد پھر اس زمین میں داخل ہونے کی اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت عطا فرمائی. پھر یہ زمین میں داخل ہوئے اور یہاں پر اسی شہر کے اندر، فلسطین شہر کے اندر جو کہ بیت المقدس ہے، یہاں پر جو ہے آباد رہے. لیکن جب ان کی بدعمالیاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں دوبارہ، تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک قوم ان پر مسلط کی کہ انہوں نے اس پر حملہ کیا بنی اسرائیل پر اور ان کو تباہ و برباد کیا. یہاں تک کہ تابوت سکینہ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے، استعمال شدہ چیزیں اس میں موجود تھیں، وہ بھی جو چیزیں تابوت سکینہ کو لے کر چلے گئے. اور پھر وہ تابوت سکینہ کو انہوں نے بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے کیا ہوا، اس قوم کے اوپر بھی بیماریاں نازل ہوئی. بہرحال یہ وقت گزرتا رہا، اس شہر کی تاریخ کو میں ذکر کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی دور آیا. اس سے پہلے حضرت شمویل علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. تیسرے پارے کے اندر، تیسرے پارے کے اختتام پر یہ واقعہ موجود ہے کہ جالوت بادشاہ جو ہے وہ ان بنی اسرائیل پر مسلط تھا. تو جو بنی اسرائیلیوں نے اس وقت کے پیغمبر سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کوئی ہمیں ایسا بادشاہ ہمیں دے دے جس کی ہم نگرانی میں ہم جہاد کریں. تو پھر طالوت بادشاہ مقرر ہوئے اور پھر اس کی نشانی بھی یہ بتائی کہ یہ بادشاہ ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں تابوت سکینہ مل جائے گا. اور پھر تابوت سکینہ ان کے پاس آیا. پورا طویل واقعہ اس تیسرے پارے کے اختتام پر موجود ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد جنگ ہوئی جالوت بادشاہ سے، اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. تو جب داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا جو کافر بادشاہ تھا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو حکومت عطا فرمائی اور آپ نے اپنا دارالحکومت اسی شہر کو بنایا. اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر کی. اور ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا. آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کی وصیت کی. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام وہ پیغمبر کے جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملی. اور اتنی بڑی حکومت کا دارالخلافہ، دارالحکومت جو تھا وہ فلسطین شہر تھا. بیت المقدس میں آپ کا جو ہے نا تخت لگا کرتا تھا، وہیں آپ کا دربار لگا کرتا تھا. تو یہ بیت المقدس کی جو ہے یہ تاریخ ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے بھی وہاں پر جگہ بنائی اور پھر وہاں پر اس کو رکھا گیا. سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کئی عرصے تک وہاں پر رہے، لیکن جب وہ بدعمالیاں دوبارہ ان کی شروع ہو گئی، کیونکہ یہ تاریخ ہے، یہ اسلام، یہ قانون قدرت ہے. جب اللہ رسول کے ماننے والے جب وہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے، جب بدعمالیاں شروع کر دیں گے، اللہ رسول کے احکامات کو وہ پس پش ڈال دیں گے، تو پھر ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان پر کسی نہ کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. یہی اس وقت بھی ہوا. جب بنی اسرائیل بدعمالیوں میں لگے تو اس وقت جو ہے وقت نصر، یہ وہ کافر بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی. تو اس نے جو ہے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد ان کو تتر بتر کر دیا. کئی بنی اسرائیل آگے پیچھے چلے گئے. انہی میں سے جو حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کا واقعہ اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے اندر ہی ذکر فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام جب انہوں نے تباہی مچا دی اس شہر کے اندر، اس بیت المقدس کے اندر، شہر فلسطین کے اندر وقت نصر نے. اس کے بعد جب وہ دوبارہ داخل ہوتے دیکھا کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے، لوگ مر چکے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یعنی یقین تھا ان کو، لیکن وہ ایک سوچنے لگے کہ یار میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسا منظر ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے 100 سال تک آپ پر موت مسلط کر دی. یہ پورا واقعہ بھی وہاں پر موجود ہے. تو حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بھی وہ فلسطین سے تعلق رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آئیں زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آپ نے محراب مریم میں جا کر دعا کی. مریم حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ محترمہ، تو وہ بھی اسی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں تھے. تو یہ تاریخ ہے بیت المقدس کی جو ہے نا مسجد اقصیٰ کی.
وہیں پر آپ نے دعا کی، اسی مقام پر اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کہ اللہ رب العالمین کے قدرت میں سے قدرت کا ایک نمونہ، ایک کرشمہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ رب العالمین حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عطا کیے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ نے ماں گود میں ان لوگوں سے کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو یہ واقعہ بھی اسی شہر میں ہوا، یہ بھی بیت المقدس کے اندر ہوا۔ تو یہ بیت المقدس کی یہ تاریخ ہے۔ اور جب اسلام ظہور پذیر ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس وقت ایران اور رومی یہ جو ہے اس کے بیت المقدس کے لیے یہ جنگ کر رہے تھے۔ تو ایران کے اندر مجوسی تھے اور روم کے اندر عیسائی تھے، اہل کتاب تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الروم کے اندر یہ غیبی خبر دی۔ اس وقت جب جنگ ہوئی تو اس وقت ایران جو ہے غالب آ گیا، تو مشرکین مکہ خوش ہونے لگے کہ یار وہ تو مجوسی ہیں، وہ تو ہے نا آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور تمہاری طرح جو لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں وہ شکست کھا گئے ہیں، تو ہم جب تمہاری اور ہم سے جنگ ہوگی تو ہم بھی تمہیں مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ غیبی خبر دی کہ یہ شکست تو ہوئی ہے ان کو، لیکن دوبارہ رومی غالب آئیں گے۔ اور پھر وہی ہوا، رومی دوبارہ غالب آ گئے اور دوبارہ اس شہر پر جو ہے نا عیسائیوں کی حکومت ہوئی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر ہی آپ نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اور پھر مسجد اقصیٰ کی ایک اور بڑی شان یہ کہ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ، یہ پورا معراج کا واقعہ، معراج کی رات اللہ رب العالمین نے اسی مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو انبیاء کرام کی امامت کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ امام الانبیاء کا لقب وہاں سے آپ کو ملا، تمام انبیاء کرام اسی مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، وہیں سے مسجد اقصیٰ سے آج جو ہے بے آسمانوں کی طرف معراج کے لیے گئے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز واضح کرتا چلوں، مسجد اقصیٰ میں 2 گنبد ہیں، وہ جو مسجد اقصیٰ کا پورا احاطہ ہے اس میں 2 طرح کے گنبد ہیں، ایک پیلے رنگ کا گنبد ہے اور ایک جو ہے سرمئی رنگ کا گنبد ہے۔ اکثر سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم مسجد اقصیٰ کو ڈالتے ہیں تو وہ پیلے رنگ کا گنبد آتا ہے، حالانکہ پیلے رنگ کا گنبد وہ مسجد اقصیٰ نہیں، مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہے، لیکن وہ پیلے رنگ کا گنبد نشانی ہے کہ یہاں سے نبی پاک علیہ السلام آسمان کی طرف معراج پر گئے۔ لیکن جو سرمئی رنگ کا گنبد ہے اصل میں وہ مسجد اقصیٰ ہے، مین مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصیٰ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس جگہ پر اس مسجد میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اور آپ نے بشارت بھی دی کہ مسلمان اس کو فتح بھی کریں گے۔ اور فتح کیسے ہوا اس کا واقعہ بھی بڑا بڑا مزیدار ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار بن کر وہ ایک شہر کو فتح کر کے دوسرے شہر کی طرف جاتے۔ جب بیت المقدس کی طرف گئے، اس شہر کی طرف گئے، 4 مہینے کا عرصہ ہو گیا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لیکن شہر فتح نہیں ہو رہا، بڑی کوششیں کر لی۔ اس وقت وہاں پر جو پادری تھا وہ نکلا باہر اور کہا کہ اپنے سپہ سالار کو بلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں پر گئے اور دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور کہا تم لڑتے رہو، تم کبھی بھی شہر فتح نہیں کر سکتے۔ کہا تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس شہر کو فتح کرنے والا محمد عربی کا ایک غلام ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، نام اس کا عمر ہوگا، لقب فاروق اعظم ہوگا۔ جب یہ بات اس پادری سے سنی نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا کہ رب کعبہ کی قسم ہم نے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ تو تم یہ کیسے نعرہ لگا رہے؟ کہا کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو نا وہ ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ کہا کہ جب وہ آ جائیں گے، اگر ان میں وہ نشانیاں واقعی وہ محمد عربی کے وہی غلام ہوئے جن کی نشانیاں آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، تو پھر ہم جو ہے بغیر جنگ کی یہ چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا فاروق اعظم کو۔ آپ نے مدینے سے اس بیت المقدس کی طرف سفر کیا، اور جب یہاں پر پہنچے اور پادری کو جو ہے نا بلایا گیا، جب پادری آیا اور اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، تو فوراً اعلان کیا اپنے لوگوں میں کہ لوگوں یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں ہم آسمانی کتابوں میں ذکر ہے کہ محمد عربی کا جو غلام اس شہر کو فتح کرے گا نا وہ سامنے آ چکا ہے، اور جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، بغیر جنگ کے چابیاں کے حوالے کا۔ تو اس طرح جو ہے بیت المقدس جو ہے اسلام کے ظہور کے بعد یہ پہلی مرتبہ فتح ہوا۔ اس کے بعد 400 سال تک مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی۔ پھر صلیبی جنگوں کے دوران یہ دوبارہ بیت المقدس جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1099 سن عیسوی کے اندر یہ دوبارہ جو ہے بیت المقدس جو ہے یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور جب یہ عیسائیوں کے قبضے میں آیا تو یہاں پر انہوں نے قتل عام شروع کر دیا مسلمانوں کا، اتنا قتل کیا
کہ لوگ مسلمان جو تھے نا وہ اس وجہ سے کہ مسجد اقصی میں آ گئے کہ یار یہ مسجد اقصی عیسائیوں کے نزدیک متبرک جگہ ہے، یہودیوں کے نزدیک متبرک جگہ ہے، اس جگہ پر یہ قتل نہیں کریں گے. لیکن ان عیسائیوں نے، ان صلیبیوں نے کیا کیا؟ ان مسلمانوں کو مسجد اقصی میں بھی شہید کیا. اتنا مسلمانوں کا قتل عام ہوا کہ جو عیسائیوں کے گھوڑے کے قدم تھے نا وہ مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ سارے واقعات اس وقت کے جو علماء تھے وہ بیان کرتے تھے اور لوگ اپنے بچوں کو بیان کرتے تھے. اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں ہی یہ واقعات سنائے گئے کہ اس طرح کے معاملات ہوئے اور اس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. آپ کے والد محترم نے یہ سنایا. آپ کے والد محترم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم وہ تھے کہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے بتایا. تو آپ نے بچپن میں کہا کہ اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، مسجد اقصی کو فتح کرنا ہے. اور پھر پوری زندگی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مشن پر گزارا. کئی جنگیں لڑی ہیں، کئی جنگیں لڑی، لیکن بالآخر اللہ رب العالمین نے غوث پاک کے صدقے میں، کیونکہ غوث پاک کی 11ویں شریف کا بھی مہینہ ہے نا، تو یہ غوث پاک کا بھی بڑا اس میں مقام ہے، بڑا فیض ہے اس کے اندر کہ غوث پاک کے صدقے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو فتح کر دیا، فاتح بیت المقدس بنے. اور آپ کی فوج کے اندر جو سپاہی تھے نا اکثر تعداد ان کی تھی جو غوث پاک کے شاگردوں کی، غوث پاک کے شاگردوں کی تعداد تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فوج کے اندر شامل تھے. اور پھر یہ دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس چلا گیا اور 800 سال تک تقریباً یہ مسلمانوں کے پاس رہا. یہ جب اسرائیلی نجائز ریاست قائم ہوئی، یہ اسرائیلی کیا تھے؟ یہودی. جب اس کو جرمنی کے اندر ہٹلر نے جو ہے یہودیوں کو مارا، قتل عام ہوا اور اس کے بعد وہاں سے نکال دیا. یہ در بدر پھرتے تھے، فلسطینیوں کے پاس آئے پناہ مانگنے کے لیے. فلسطینی مسلمانوں نے پناہ دے دی. 1943 کی بات ہے، پناہ دے دی. لیکن یہ یہودی جو ہے نا یہ بڑی گندی خصلت کے مالک ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، کئی نعمتیں ان کے اوپر نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. اور ہٹلر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جملہ کہا تھا کہ میں تمام یہودیوں کو بھی مار سکتا تھا، لیکن میں نے چند یہودیوں کو چھوڑا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا ہے. اور آج پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ اسرائیلی کہ جو پناہ لینے کے لیے آئے تھے فلسطینی مسلمانوں کے پاس، انہوں نے کیا کیا؟ 1948 میں پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد انہوں نے اسی جگہ پر، فلسطین کی جگہ پر انہوں نے ناجائز ریاست قائم کر دی. حالانکہ تمہیں تو پناہ کے لیے جگہ دی گئی تھی، تم ریاست کیسے قائم کر سکتے ہو؟ اس لیے پاکستان نے اس ریاست کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. پاکستان کے پاسپورٹ پر بھی آپ دیکھیں گے نا تو لکھا ہوگا کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے. اسرائیل کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تسلیم ہی نہیں کیا، وہ ریاست ہی نہیں ہے، وہ تو قبضہ کیا ہے مسلمانوں کے ملک کے اوپر. یہ وہاں کی تاریخ ہے. 1948 کے اندر یہ سلسلہ ہوا. پھر سلطنت عثمانی کے خاتمے کے بعد غالباً 1967 میں انہوں نے مسجد اقصی پر بھی قبضہ کر لیا. لیکن وہاں کے مسلمانوں کے جذبے کو سلام ہے، وہاں کے مسلمانوں کی ہمت کو سلام ہے. شہید ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جگہ ہے کہ جس کو نسبت میرے نبی علیہ السلام سے، انبیاء کرام سے نسبت ہے. اور انبیاء کرام کے ماننے والے تو مسلمان ہیں. ایک نبی کا بھی انکار کرنے والا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام رسولوں کا انکار کرنے والا. تو یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یہ تمام رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، تمام رسولوں پر ایمان ہم رکھتے ہیں. تو ان رسولوں کی جو جگہ ہے، یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا بارکنا حولہ، اس کی تفسیر میں جا کر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا. اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں سے مراد کیا ہے؟ وہاں پر انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، انبیاء کرام کا مسکن وہاں پر موجود ہے. اس لیے اس جگہ کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے. لیکن وہ اہم ترین ذمہ داری صرف فلسطین کے مسلمان نبھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. یہ پوری تاریخ ہے فلسطین کی. اور پھر اسرائیلیوں کا ایک عقیدہ و نظریہ جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور ایک جگہ پر میں نے یہ بھی پڑھا کہ وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ دفن ہے. اور تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ بنی اسرائیل جس جنگ میں جاتے تھے تابوت سکینہ کو لے کر جاتے، اور اللہ رب العالمین اس تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو فتح عطا فرماتا. تو آج ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ یہ تابوت سکینہ ان کا نظریہ ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے دفن ہے. اب وہ چاہتی ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہم وہ تابوت سکینہ کو نکالیں، وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ جب وہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا تو ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے.
اسی وجہ سے یہ اسرائیلی جو ہے نا وہ مسجد اقصی پر حملہ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کا یہ ہدف ہے کہ ہم کسی طریقے سے مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنے منصوبے پر عمل کر سکیں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کی ہمت کو سر، یہ تمام دنیا کے مسلمانوں، جتنی دنیا بھر کے مسلمان ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے بیت المقدس کی حفاظت کریں، وہ مسجد اقصی کی حفاظت کریں، کیونکہ مسجد اقصی انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، یہ پوری تاریخ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ جنگ جو چل رہی ہے، وہ فلسطینی مسلمان جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ان کو اس کی اہمیت پتہ ہے، جب ان کو اہمیت پتہ چل جائے گی تو پھر ہوگا کیا، جس کو اہمیت پتہ چل جائے گی وہ اسی نظریے کے اوپر ہے، فلسطین کے مسلمانوں میں اہمیت ہے تبھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تبھی وہ جو ہے نا اگر چاہے تو وہ بولے ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں ماریں گے، وہ بولے آ جاؤ قبضہ کر لو، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، نہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کس منہ سے جائیں گے، کس منہ سے اللہ کو منہ دکھائیں گے، یہ ساری فلسطین کی تاریخ ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، غزہ کے جو مجاہدین ہیں جو ان یہودی دہشت گردوں کے ساتھ وہ پیکر جہاد ہیں، اللہ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرمائے، مسلم حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرمائے، اور مسلم افواج کو بھی اللہ رب العالمین غیرت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین بیداری عطا فرمائے، ان کو شاندار اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ناظرین آپ نے سماعت کیا، مکمل حضرت صاحب نے تاریخ بتلائی فلسطین کی اور مسجد اقصی کی فضیلت بھی بتائی۔ حضرت صاحب کی ماشاءاللہ مبارک گفتگو سن کر ایک شعر یاد آیا، کسی نے کیا خوب کہا کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، ایک بار اور طیبہ سے صحیح فلسطینہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی۔ حضرت صاحب کے لیے دعا گو ہے، اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔